خواب کے اندر اگر کوئی شخص خون دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہم اپنی ویڈیوز میں ناظرین بتاتے ہیں کہ خواب کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے. جو ہم سے رابطہ کریں پوری تفصیل بتایا کریں. ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کرتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن پوری اس کی تفصیل نہیں بتا رہے ہوتے. کیوں؟ مرد ہے پوچھنے والا، عورت ہے پوچھنے والی، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو پوری بات. اور خواب کے اندر خواب کب آیا، اس میں کیا دیکھا، پوری بات ہسٹری پھر ہمیں بار بار میسج کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی آپ نے ہم سے یہ سوال کیا ہے، اور جب ہم نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے کہ جو ہم سے پوچھے گا ہم اسے تعبیر انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ پوری بات بتانی چاہیے. تو اس میں بھی اگر کوئی خون دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے، خون میں لت پت ہے اس کی تعبیر اور ہے، چہرے پر خون گرا ہوا دیکھتا ہے اس کی تعبیر اور ہے. تو اس لیے حالت کیفیت بدلنے کے ساتھ تعبیر بدل جاتی ہے. صرف اگر خون دیکھا ہے، اگر معاملہ صرف اتنا ہے، تو خون خواب کے اندر دیکھنا اس سے مراد مال حرام ہے. خون دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حرام اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر خون پی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حرام وہ کھا رہا ہے، کہیں سے حرام مال وہ حاصل کر کے اسے کھا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا، انجانے میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے شاید ہی میرا حق ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو اسے اپنے شب و روز کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر کوئی خون کو پیتا ہوا خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ حلال کا مال اس کے پاس نہیں آ رہا، اس کے اندر کچھ آمیزش ضرور ہے حرام کی. تو اگر خواب کے اندر خون کو پیتا ہوا خود کو کوئی شخص دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مال حرام اس کو یہ کھا رہا ہے، کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی کا حق ہے جو یہ کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی دیکھتا ہے خون کے اندر لت پت اپنے آپ کو دیکھتا ہے خواب کے اندر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ مال تو ہوگا اس کے پاس، لیکن وہ مال حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. تو حرام مال کی کثرت بڑے سارے دنیا میں آئے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور وہ فرعون تو اپنے آپ کو کہنے لگا تھا کہ میں رب ہوں. لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کا مال اکٹھا کرنے والے تھے، قارون جیسے بدماش بھی تھے. تو اصل بات مال حاصل کرنا نہیں ہے، اصل بات رزق حلال دے اللہ تعالیٰ، یہ مانگنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے حلال عطا فرما اور حرام سے بچا. تو ناظرین اگر خواب کے اندر خون میں لت پت خود کو کوئی دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے پاس مال تو آئے گا لیکن وہ مال حرام ہوگا اور بہت زیادہ اس کے پاس آئے گا. اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے خون کی بارش ہو رہی ہے، خون کی بارش کوئی دیکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اس عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. ہاں نبی علیہ السلام کی یہ تو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعا تھی مانگی ہوئی، یا اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نازل نہ کر دینا. تو ان پر عذاب آیا، عاد و ثمود پر پوری پوری قومیں تباہ ہو گئی. تو خواب کے اندر اگر کسی نے خون کی بارش دیکھی ہے تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا چہرہ خون آلود ہے، تو یہ اس کے مال کے اندر نقصان، اس کے مال کے اندر نقصان، اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا. اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے اس کے چہرے پر خون گرا ہوا ہے تو اس کے مال میں نقصان ہونے والا ہے. کوئی بھی کسی طرح سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، دھوکہ دہی بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، کوئی اس کا مال لوٹ بھی سکتا ہے. تو بہرحال نقصان ہے. اگر چہرے پر خون گرا ہے تو عموماً خون خواب کے اندر دیکھنا یہ خواب اچھی نہیں ہوتی. اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اس پر، اور اگر خواب برا ہے
اچھا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا خواب عام طور پہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. ہر ایک کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، سگے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے خواب کو بیان نہ کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کا خواب اچھا ہو اور اس پر بھی حسد کرنے لگ جائے. پیغمبر کے بیٹے حسد پر آ گئے علیہ السلام. تو مطلب یہ ہے کہ شیطان ہی اپنا کام کہیں بھی دکھا سکتا ہے. اپنا خواب ایسے خواہ ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. اس کو بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہے، اور یا اس کو بتائیں جو خواب کی تعبیر کرنے والا ہے. اچھے خواب پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور برے خواب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.